اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجئے محمد وعلی. دعاؤں اور عملیات کو لازمی قبول کروانے کے 100 طریقوں پر 5واں اور آخری درس. اگرچہ آج آدھا گھنٹہ تھوڑا لیٹ ہو گیا، یہ چھٹے پہ جا سکتا تھا لیکن بہرحال آج ہی ختم کرنا ہے اسے. تو بغیر کسی تمہید میں جائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، فوراً اپنے موضوع پر آ جاتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آن پڑے گی تو پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے، جبکہ روایات میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اگر وہ کسی فوری مصیبت میں مبتلا نہیں ہے تو وہ آئندہ بھی کسی مصیبت سے دوچار نہیں ہو سکتا. لہٰذا دعا صرف، یعنی یہ ہے اس کا لب لباب، کہ دعا صرف مصیبت زدہ لوگوں سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کا بھی فریضہ ہے جو ابھی زمانے کی مصیبتوں اور تھپیڑوں سے بچے ہوئے ہیں، جس کو ہم نے ایک ہیڈنگ کے ذیل میں بیان کیا تھا پچھلی دفعہ کہ دعا قبل از بلا. یعنی انتظار نہیں کرنا ہے کہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں، کسی پریشانی، بیماری، آفت میں گرفتار ہو جائیں تو ہی ہم دعا کریں. دعا الگ سے بھی ایک فریضہ ہے، چاہے انسان بالکل آرام و آسائش کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو، اسے یہ تو نہیں پتا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور دعا بذات خود بھی ایک عبادت ہے. تو اگر کوئی بالکل پریشانی کوئی فی الحال نہیں بھی اس کی زندگی میں ہے، تب بھی وہ اس کے لیے دعائیں کرنا مستحب ہے، کہ یہ الگ سے بھی ایک عبادت ہے. اچھا، اللہ کے متعلق کتنا بہترین بات کہی جاتی ہے کہ جس نے بن مانگے ہمیں عطا کیے، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا. آیت اللہ بہجت بھی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ جب اتنے گناہوں کے ساتھ وہ ہمیں اس قدر نعمتیں عطا کرتا ہے، تو اگر اس کی اطاعت پر ہم کمر بستہ ہوں گے تو کیا کچھ ہمیں نہ عطا کرے گا. تو یہ ایک اس کے اندر فلسفہ ہے ایک دعا کا. اور دنیا کے دیکھیے اتنے مشاغل کے اندر انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آخرت کے امور سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد فرماتے تھے کہ پروردگار میرے دل کو دنیا میں مشغول نہ رکھ، اور دنیا معاش یعنی ملازمت، کاروبار اور امور دنیا جو ہیں ان کو آخرت کے ثواب سے منہ پھیرنے کا سبب نہ بنا. یعنی ہماری جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا دنیا دنیا، اگر پرسنٹیج آپ نکالیں تو 90، 95 یا 100% دعائیں دنیا پر مشتمل ہو جاتی ہیں. یہ مل جائے، وہ مل جائے، بیماری دور ہو جائے، رشتہ ہو جائے بچوں کے لیے اور دراز عمر کے لیے، اور جتنی بھی دعائیں. آخرت اس میں کہاں ہے دعاؤں میں؟ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے. دنیا تو گزر ہی جائے گی، ایک معمولی سا بالکل ہے کہ آخرت میں انسان سوچے گا میں شاید دنیا میں ایک دن یا اس سے بھی کم رہا ہوں. طویل عمر زندگی گزارنے والے افراد بھی. تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کس قدر دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں بڑھانی چاہیے. 5ویں امام کی دعا کا یہی پیغام ہے. اچھا، کوشش یہ کریں کہ دعاؤں میں جو ان کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ قرآنی دعائیں، انبیاء کی دعاؤں کا انتخاب کریں. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کتنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی جو دعا ہے یہ قرآنی دعا ہے. اس میں سے بات قدم، ایمان کے اوپر اور آخرت کے اعتبار سے بھی دعا ہے یہ. اور اسی طریقے سے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی قرآنی دعا ہے. حضرت موسیٰ نے بلکہ کسی بھی اہم کام پر جاتے ہوئے اگر انسان اس دعا کو پڑھے تو اس کے وہ تمام کام چاہے دنیاوی ہوں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں. اس کے اندر انسان ان کو اپنی دعائے قنوتوں میں بھی یاد رکھے اور اس کے علاوہ عمومی زندگی میں بھی.
اسی طرح رزق کی فراوانی چاہیے تو اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء والی جو دعا ہے، یعنی اب میں تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہوں، بے شمار قرآنی دعائیں، اور ربنا ظلمنا انفسنا والی جو دعا ہے یہ بھی قنوت میں بھی اور عمومی زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی اس لحاظ سے اگر کہا جائے کہ اتنا اہم ہے کہ قرآنی دعاؤں کے ہی عنوان سے پوری کتابیں لکھی گئیں۔ آپ مارکیٹ میں بھی تلاش کریں اگر تو قرآنی دعائیں، یعنی قرآن میں انبیاء نے کون سی دعائیں کی ہیں، قرآن میں حضرت مریم کی والدہ کی کون سی دعا آئی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو میں دین کی خدمت گزار بناؤں گی، ساحران موسیٰ کی دعائیں ہیں، اصحاب کہف کی دعائیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں پورا قرآن انبیاء کی اور صالحین کی اور اولیاء خدا کی دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، پوری کتابیں لکھی گئیں۔ ان کو چاہیے کہ ان کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو اپنی قنوت، نمازوں کے قنوت میں اور عمومی زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ دعا سے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی جائے، یہ پہلی بھی بات بیان ہو چکی ہے کہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، گناہوں کا اقرار کیا جائے، پھر حاجات طلب کی جائے، تو یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دعا مکمل اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، ریاکاری کی یا کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی نیگیٹو ٹائپ کی نیت نہ ہو، کیونکہ روایات میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ 4 چیزیں دعا کے لیے ضروری ہیں۔ ایک تو اس کا باطن مخلص ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، ہر قسم کی اس سے پاک ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی بری نیت سے، ریاکاریوں وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ نیت اس کی حاضر ہونی چاہیے، یعنی غافل دل سے نہ کرے، سوچ سمجھ کے کرے کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں، اور وسیلے کی پہچان ہونی چاہیے اس کو، یعنی جن کے وسیلے سے وہ دعا کر رہا ہے ان کی معرفت رکھے، پہچان رکھے، اور سوال کرنے میں انصاف سے کام لینا چاہیے، یعنی ایسے نہ ہو کہ ناممکن ٹائپ کی دعائیں مانگ رہا ہو یا اپنی اس طرح کی دعائیں کر رہا ہو جس میں انصاف نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے اس کے اندر۔ تو ان خصوصیات کو پہچانتے ہوئے اگر دعا مانگے گا تو پھر اس کی دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ اس روایت کے اندر بھی ہے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت امیر سے کہا تھا کہ میں دعا کر رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو کہا ان چیزوں کی پاسداری کرو، پھر اس کے بعد دعا مانگو گے تو قبول ہوگی۔ اور جو بھی اللہ سے دعا مانگے قبول ہو اس وقت کہ جب دعا میں کرتے وقت رضا الہی کے علاوہ کوئی اور بات پیدا نہ ہو، یعنی کوئی دعا بھی کیونکہ ایک عبادت ہے، یہ بھی قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے، خالص نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے کہ پروردگار تو نے حکم دیا ہے، ادعونی استجب لکم، تو نے ہی کہا ہے، اب میں تیرے حکم کی بجاوری کر رہا ہوں، اب استجب لکم، اب تو اپنے اس وعدے کی پاسداری کر کے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو پھر دعا لازمی قبول ہوگی۔ اور تو اخلاص کے لیے یعنی بہت ہی دعا کے اندر جب بھی بار بار اس کا تذکرہ آ رہا ہے، روایات میں چیز آ رہی ہے کہ دعا میں اخلاص تمہارے لازم ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے لیے نہایت سزاوار ہے۔ تو بہرحال اخلاص، مکمل اس کو کیسے حاصل کیا جائے خود ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ کہ گناہوں سے انسان بچتے ہوئے رضائے الہی کی نیت سے دعا کرے۔ اچھا، اسی طرح سے رات کے آخری وقت میں دعا کرنا یہ بھی دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ رات کا آخری پہر، رات کا آخری پہر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد اعمالی شیخ صدوق میں یہ بات آئی ہے کہ جب رات کا آخری وقت آتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جس کی مغفرت میں کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی توبہ کو میں قبول کروں۔ یہ رات کے آخری پہر میں ہوتا ہے۔ تو ہم عام طور پر بعض اوقات پوری رات بھی جاگتے ہیں، پوری رات فسق و فجور اور ہلہ گلہ اور اس قسم کی تقریبات کے اندر رہتے ہیں۔ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا اہم ہے۔ یہ سیر و سلوک اس میں لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ پروردگار کی طرف بلند ہونے کا ایک موقع اور وقت ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لحاظ سے بھی یہ موقع بہت سازگار ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، رات کا آخری پہر۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں پیغمبر کہ اگر کوئی بندہ جو کچھ رات گزرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نماز بجا لائے اور اپنے سجدوں میں 40 مومنین کا نام لے اور ان کے والدین کا نام لے کر دعا کرے اور خداوند عالم سے کچھ مانگے تو خدا اسے عطا فرماتا ہے۔
یعنی اگر 2 رکعت وہی جیسے نماز شب وغیرہ کے اندر یہ ہوتا ہے اور نماز شب کی آخری رکعت میں بھی ہوتا ہے یہ جس کے اندر 40 مومنین کے نام لیے جاتے ہیں، تو نام بھی لے سکتے ہیں۔ اور اچھا ویسے ہر شخص کا نام لینا، جیسے ہم اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم سورہ فاتحہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو اس شخص کا پورا نام لینا یا ان کے والدین کا نام لینا بھی ضروری ہے؟ تو ضروری تو نہیں ہے، تمام کل مومنین و مومنات کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے اس کا ثواب، لیکن ایک ایکسیپشن ہے، والدین کا نام لینا وہ خصوصیت ہے کہ انسان اپنے والدین کا نام لے۔ یعنی مثلا اگر سورہ الحمد، اچھا سورہ الحمد میں یہ بھی ہے کہ صرف مرحوم کے لیے نہیں پڑھی جاتی ہے، زندہ کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ہم عام طور پہ سوچتے ہیں کہ شاید سورہ الحمد اگر پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص انتقال کر گیا ہے، یا جب بھی مریض کے بازو پر ہاتھ رکھ کے، دائیں ہاتھ کے اوپر یا اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تاکید ہے، لیکن یہاں پر جو ماحول ہے، یہاں پر کسی کی عیادت کو آپ جائیں اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں تو لوگ سمجھیں گے شاید آپ اس کی موت کی کوئی وہ کر رہے ہیں تمنا۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ مستحبات میں سے، مریضوں کے آداب میں یہ چیز شمار کی گئی کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ تو یہ جو نماز شب میں بھی نام لیے جا سکتے ہیں مومنین کے بھی، اور خاص طور پر والدین کا نام لینا، اور ان کے بھی، جیسے کہ ابھی آپ نے روایت میں دیکھا کہ ان کے بھی والدین کا اگر آپ کو نام یاد ہے، تو اس طرح سے مرحومین کہ صرف عام طور پہ لوگ اپنے صرف دادا کی حد تک، کسی سے پردادا کا نام پوچھا جائے تو بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ پیغمبر کے لیے تو الگ سے خصوصیت شمار کی گئی ہے، ان کا حق قرار دیا گیا کہ کم سے کم 5 اجداد پیغمبر کے نام آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے، یعنی پیغمبر کے والد، دادا، پردادا اور اس کے اوپر 5 اس طرح سے، تو وہ ایک پیغمبر کا خصوصی حق قرار دیا گیا۔ خیر، تو آپ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، تو یہ جو رات کا وقت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، بعض خاص افراد سے دعا کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ خاص افراد کون سے ہیں؟ مثلا حج و عمرہ سے واپس آنے والوں سے دعا کی درخواست کرنا۔ حج سے کوئی حج کر کے کوئی واپس آتا ہے، عمرہ کر کے کوئی واپس آتا ہے، تو یہ بالکل بخشا بخشایا واپس آیا ہے، یہ بالکل ایک لحاظ سے 0 میٹر ہو کر آیا ہے۔ تو اب اس سے اگر دعا کروائیں گے یہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے، کہ یہ گویا ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا، اور بہت سی شباہتیں بھی ہیں اس میں، کہ مثلا جب انسان بطن مادر سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر مونڈا جاتا ہے، وہاں حاجی سارے سر مونڈ کر آتے ہیں۔ ایک جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کا بھی لیے بھی وہاں جانور ذبح ہوا تھا، تو بہت ساری اس طرح کی شباہتیں بھی ہیں اس میں۔ تو حج و عمرہ سے واپس آنے والوں سے دعا کی درخواست کرنا، بہت سی روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک حاجیوں کے کوئی گناہ بھی نہیں لکھے جاتے، یعنی وہ والے گناہ کہ جو عام طور پر ظاہر ہے ساری زندگی اس سے گزاری ہے، بہت سے گناہ عادتاً ہو جاتے ہیں، یعنی یہ معنی نہیں کہ حاجیوں کو یہ بات پتہ چل جائے تو وہ ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک گناہ کرتے رہیں جان بوجھ کے، یعنی یہ مراد ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی حج و عمرے سے کر کے جو واپس آتا ہے بہت سے نادانی میں، بھول چوک میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ دعاؤں کو قبول کرواتا ہے۔ حج کرنے والوں سے اور عمرہ کرنے والوں سے اس کی درخواست کرنا۔ اسی طرح سے بیماروں سے دعا کی درخواست کرنا، بیماروں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بیمار لوگوں سے کہہ رہا ہوتا بھئی میرے لیے دعا کریں کہ میں صحت یاب ہو جاؤں۔ لوگ اگر بیمار کے پاس جا کر کہیں بھئی تم ہمارے لیے دعا کرو تو کہے گا بھئی میں تو خود زیادہ آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں۔ نہیں، بیمار کے لیے یعنی بیماروں سے دعا کی درخواست کروانا، اس پر بیماری میں رحمت خدا اس کے اوپر برس رہی ہے، اس کے گناہ مسلسل جھڑ رہے ہیں، بیماریوں کے الگ فضائل ہیں۔ انشاءاللہ کبھی ارادہ ہے اس کا، ویسے ہم اس موضوع پہ جو موت کے لیکچرز ہوئے تھے اور اس سے پہلے بیماری کا جو مرحلہ تھا تو اس میں اس کی بات بیان ہو چکی ہے، ورنہ بیماریوں کے بھی فضائل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ بھئی بیماریوں سے تو انسان اپنی دعا کرتا ہے کہ میرا پیچھا چھوٹے، وہ تو انبیاء بھی بیمار ہوتے رہے، ائمہ بیمار ہوتے رہے، اولیاء خدا بھی بیمار پڑتے ہیں، یہ تو رحمت الہی ہے۔ یعنی اس کو صبر اور شکر کے ساتھ انسان اس پیریڈ کو گزارے اور علاج بھی کرے اپنا، لیکن اس پر رحمت خدا برس رہی ہوتی ہے، اس کے الگ فضائل ہیں بیماری کے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک بعض اوقات جب تک کہ بہت سے لوگوں کی بیماریاں جو بہت طویل ہوتی ہیں تو پروردگار ان کے تمام گناہ اس دنیا ہی کے اندر جھاڑ دینا چاہتا ہے، یعنی جب یہ پروردگار بیماری کے بعد اگر ان کا انتقال ہو جائے تو خدا کے حضور بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر پیش ہو۔
تو یہ اس کے خود فضائل ہیں. تو بہرحال بیماروں سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں, جو خاص قسم کے افراد ہیں جن میں حاجی اور عمرہ معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے ہیں, اسی طریقے سے اس میں بیمار بھی ہیں. اچھا, عیادت کرنے والے مریض سے اپنے لیے دعا کروائیں, کیونکہ 3 روایات میں یہ ہے کہ مریض سے دعا کی درخواست کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, 3 قسم کے افراد سے دعا کی درخواست کی جائے تو قبول ہوتی ہے. اور عربۃ الوثقیٰ میں بھی یہ بات ہے, اس میں ایک ہے حاجی جو ابھی ذکر ہوا, دوسرا ہے مجاہد جو کہ محاذ جنگ پہ جاتا ہے پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے, یہ جو جہاد کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی دعا مقبول ہوتی ہے, اور بیمار کی دعا. اور یہ بھی روایات میں آئے کہ 3 آدمیوں کی دعا تو رد ہوتی ہی نہیں, اس میں ایک تو سخی ہے, ایک بیمار ہے, اور ایک توبہ کرنے والا ہے. اچھا, اب توبہ کرنے والا کون سا ہے؟ دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہم کو نظر آتے ہیں کہ ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی اور بعد میں توبہ کے بعد واقعی بدل جاتی. ایک عورت پہلے حجاب نہیں کرتی تھی, اب حجاب کرنے لگی, یعنی اس کی توبہ کے آثار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک شخص داڑھی نہیں رکھتا تھا, اب داڑھی رکھنے لگا ہے. نماز نہیں پڑھتا تھا, اب نماز پڑھنے لگا ہے. ایسا یہ توبہ کرنے والے ہیں, ان سے بھی دعا کی درخواست کی جائے تو وہ بھی دعا مستجاب ہوتی. یعنی جو افراد اس طرح کی زندگی گزارتا, لوگ عام طور پر ان کو سابقہ زندگیوں کے تانے دیتے ہیں, جبکہ حرام اور گناہ کبیرہ میں قرار دی گئی ہے بات کہ اس کو اپنی کسی شخص کے گناہ کو جس کی توبہ ثابت ہو چکی ہو اس کو پچھلے گناہ یاد دلانا کہ تم بھی تو یہ کیا کرتے تھے. بھائی وہ اس سے توبہ کر چکا ہے, اب اگر تم نے اس کا ذکر بھی زبان سے کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ توبہ, حقیقی توبہ جو ہوتی ہے وہ دیکھیے عام طور پہ انسان پینسل سے کچھ لکھتا ہے, مٹاتا ہے تو تحریر تو مٹ جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر اگر ذرا سا آپ دیکھیں تو اس پہ اثر باقی رہ جاتا ہے کہ ہاں یہاں پینسل دبائی گئی تھی. توبہ ایسی ربر ہے کہ نام و نشان بھی گناہ کا مٹ جاتا ہے, اس سے کوئی اثر باقی نہیں رہتا کہ آپ دکھا سکیں. تو اس کا اتنا گناہ مٹ چکا ہے کہ آپ اس کو سابقہ کوئی گناہ یاد بھی نہیں دلا سکتے. تو توبہ کرنے والوں سے بھی اس کی درخواست کی جائے دعا کرنے کی, وہ بھی انشاءاللہ قبول ہوتی. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اپنے بیماروں کی عیادت کرو, ان سے دعا کی درخواست کرو, کیونکہ بیماروں کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہوتی. دیکھیے فرشتوں کی دعا میں تو کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کہ فرشتوں کی دعا غیر مقبول ہو, نہ ان کا کوئی گناہ کا کوئی تاثر ان کے اندر پایا جاتا ہے, سوائے رضا الہی کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یعنی فرشتوں کی دعا تو لازمی قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے بیمار کی دعا ہے گویا فرشتے کی دعا ہے. بیماری سے انسان جب اپنے صحتیاب ہوتا ہے تو تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے. اب اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ تازہ دم ہو کر نئے سرے سے گناہ کی تیاری شروع کرے, بلکہ کہ سوچے کہ اس قدر مجھ پر رحمت الہی نازل ہوئی ہے کہ میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں, تو اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے برابر ہو جاتی. تو فرشتوں کی دعا کے برابر. اسی طرح سے روایت میں یہ بات بھی آئی ہے, پیغمبر فرماتے ہیں 5 دعائیں قبول کی جاتی ہیں. ایک ہے مظلوم کی دعا, یہاں تک کہ اس کی مدد کی جائے. حاجی کی دعا, جب تک کہ وہ واپس لوٹ آئے. غازی کی دعا, یہاں تک کہ وہ واپس پہنچے. بیمار کی دعا, یہاں تک کہ وہ شفا پائے. یعنی مستقل یہ افراد جب تک اس کے چیز کے اندر مبتلا ہیں یا اس منصب پر ہیں ان کی دعائیں مقبول رہتی ہیں. اور مومن کی دعا جو دوسرے مومن کی غیر موجودگی میں ہو. یعنی یہ واقعتاً یہ انسان چاہے کہ اپنے اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے اب جتنی چیزیں آ رہی ہیں اس تمام چیزوں کو استعمال کرے. ہر ممکن پاسبلٹی کہ میری دعا رد نہ ہو تو سارے آپشنز کو استعمال کرے. جتنی ابھی آپ کے دماغ میں ہوگا کہ ارے یہ تو حج کر کے آئے ہیں, اچھا یہ تو جو بیمار ہیں, اچھا یہ تو عمرہ کر کے آئے ہیں, اچھا یہ تو ان کی پہلی زندگی ایسی تھی اب یہ تائب ہو گئے. ان دماغ میں اگر آپ کے رہے گا تو آپ اپنی دعاؤں کے سلسلے میں سارے آپشنز کو استعمال کریں. ایک تو ہوتا ہے ہمارے یہاں رٹی رٹائی بات ہوتی ہے دعا میں یاد رکھی گا, وہ ایک زبان کے اوپر ایک وہ ہے, بس ایک چڑھ گئی ہے ایک چیز, اصلاً وہ دل سے انسان نہیں کہہ رہا ہوتا. کہنا اسی طرح سے چاہیے کہ ان افراد کی تلاش کرے کہ جو بہترین. اسی طرح سے مسافر سے دعا کی درخواست کرنا یہ بہت اہم ہے. کہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں کے قبول ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں. ایک تو مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا اور اولاد کے حق میں باپ کی دعا. اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں. تو اس لحاظ سے
عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں دعا دے رہی ہوتی ہیں لیکن انسان باپ سے غافل ہو جاتا ہے. باپ کی بالکل ایک الگ اہمیت ہے. باپ ظاہر ہے کہ اتنا زیادہ جذباتی قسم کا نہیں ہوتا اس طرح کے چیزوں جس طرح ماں ایک جذباتیت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے, عموماً اس طرح باپ نہیں کر رہا ہوتا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کی بد دعا بھی بہت اثر کرتی ہے, خواہ ایک دفعہ ہی کرے, اسی طرح سے اس کی دعا بھی اتنی زیادہ اثر کرتی. تو باپ کی دعا بھی اسی طرح سے لینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ماں کی تو سب واقف ہی ہیں. اچھا, بچے اور والدین سے دعا کی درخواست کرنا. لوگ سوچتے ہیں بچوں سے کیا دعا کی, نہیں, بچوں سے بھی. یہ تو اتنے پاک و پاکیزہ ہیں, یہ تو مکلف بھی نہیں ہوئے ہیں, یہ تو ہر قسم کے گناہ سے بھی پاک ہیں. بچوں سے بھی انسان اپنے لیے دعا کروائے. بچوں سے دعا کروانا اور والدین سے دعا کی درخواست کرنا. ایک تو یہ ہے کہ والدین خود ہی سے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ درخواست کریں یا نہ کریں, خواہ کتنی ہی بدتمیزی اولاد کیوں نہ کریں, وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو لیکن یہ کہ ان سے دعا کی الگ سے درخواست کرنا, یہ خود ایک بہت اہم اور تاکیدی چیز ہے. یہ نہیں کہ والدین خود سے دعا کریں, یعنی دعا کی قبولیت کروانے میں یہ چیز ہے کہ ان سے آپ درخواست کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں. پھر آپ کی درخواست پہ جو وہ دعا کریں گے تو وہ لازماً قبول ہوگی انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 4 موقعوں پر انسان کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. ایک تو بارش ہوتے وقت, اور جب بیٹا محبت سے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے. اچھا, یہاں پر بیٹے سے مراد یہ بات بیان ہو جائے, اکثر جگہ پہ ولد کا تذکرہ آتا ہے تو وہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے ہوتا ہے, لیکن لفظی ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے, ورنہ اس سے مراد ہے اولاد. یعنی اولاد جب محبت سے والدین کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالتی اس وقت آسمان میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی وقت بھی اگر کوئی دعا کرے تو لازمی قبول ہوگی. اور جس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اور نکاح کے وقت, جس کی ہم پچھلی دفعہ تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ فسق و فجور کے اور اللہ کو ناراض کرنے کی وہ تقریب عام طور پر بن جاتی ہے. تو یہ 4 مواقع ایسے ہیں کہ جس میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے والدین کے چہرے پر محبت سے نگاہ ڈالتا ہے. 3 دعائیں پیغمبر فرماتے ہیں ضرور قبول ہوتی ہیں: مظلوم کی دعا, مسافر کی دعا, اور فرزند کے حق میں باپ کی دعا. آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ سخت اور پیچیدہ مشکلات کو کیسے حل کرنا چاہیے. جب یہ سوال کیا گیا تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا, نماز جعفر طیار کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور ناغہ نہ کریں, اللہ آپ کو مشکلات کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائے گا. نماز جعفر طیار, ابھی ایک موقع آنے والا ہے جس میں سب سے زیادہ تاکید جو ہے نماز جعفر طیار کی, وہ شب نیمہ شعبان ہے. اس کو ہرگز فراموش نہ کیجیے گا, اور جو اصل اس کا طریقہ ہے اس کے مطابق انجام دیجیے گا نماز جعفر طیار کو. یعنی اصل طریقے سے مراد کیا ہے, جو اصل ورنہ ایک عام طور پہ آپ سنتے ہیں وہ عمومی حالات کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ روایت میں اس وقت کے لیے خاص طور پہ بات آئی ہے کہ جس وقت یعنی جتنی بھی آپ نماز جعفر طیار پڑھ لیں اس میں جو 300 دفعہ تسبیحات اربعہ ہیں وہ نماز کے بعد پڑھ لیں. یہ اس شخص کے لیے کہ جو کہ جلدی, کسی بھی وجہ سے جلدی کی حالت میں, اس کو کہیں جانا ہے, کوئی ایسی مصروفیت ہے جس کی وجہ سے وہ نماز جعفر طیار کا اتنا وقت نہیں ہے, ورنہ عام طور پر آدھا گھنٹے کے قریب اس کے اندر لگ جاتا ہے یا 20 منٹ یا اس کے اراؤنڈ. اتنا اگر وقت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ نماز جعفر طیار کو عام فجر کی طریقے سے اس طرح سے پڑھ لیا جائے, 2 رکعت کر کے 4 رکعت ہی, اور 300 دفعہ تسبیحات اربعہ جو ہے وہ بعد نماز پڑھ لی جائے. لیکن یہ جو ہے عمومی حالات کا نہیں, جس وقت انسان واقعتاً جلدی کی حالت میں ہوتا ہے. لوگ عام طور پر اس کو یعنی کہیں نہ جانا ہے نہ کچھ ہے اور بالکل اطمینان کے ساتھ گھر پہ بیٹھے ہوئے, تب بھی اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہیں جو اتنا مناسب نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ خود استفتاء آقا سیستانی سے کیا تھا تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ہی نماز جعفر طیار کو پڑھیں. وہ جلدی والا ایک مسئلہ ہے, یعنی کہ بہت اگر جلدی اگر کسی کو ہے, بہت ارجنٹ کسی کام سے جانا, اتنا وقت نہیں ہے کہ نماز جعفر طیار کو اپنے اصل طریقے پر صحیح طرح سے پڑھ سکے, تو اس وقت کے لیے فقط وہ مسئلہ ہے کہ تسبیحات اربعہ کو بعد میں پڑھ لے, ورنہ یہ ہے کہ اسی اصل جو مسنون طریقہ ہے اسی طرح سے پڑھے. تو سخت اور پیچیدہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے یہ بھی خود ایک سمجھے کہ نماز جعفر طیار خود ایک دعا ہے. یعنی اور ایک اور خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہہ دی جائے
کہ یہ جو شب نیمہ شعبان میں آپ پڑھیں گی نماز جعفر طیار، اس کے بعد شب قدر میں پڑھیں گی، اور عمومی زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے، تو آپ یہ والی نیت کریں کہ یہ جو نماز جعفر طیار میں پڑھ رہی ہوں تمام مومنین و مومنات کی مشکلات کے حل کے لیے پڑھ رہی ہوں۔ تو وہ آپ نے سن لیا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی والی بات کہ وہ اگر سب کے لیے، اس کا مطلب ہے آپ نے کروڑوں اربوں مومنین کے لیے یہ والی نماز جعفر طیار ان کی مشکلات کے لیے تو پڑھی، تو فرشتہ کہے گا یہی سب چیزیں آپ کو بھی حاصل ہوں، یعنی آپ کے اپنے حق میں قبول ہو جائے گی۔ تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ سب مشکلات مومنین کی حل ہوں، اس کے صدقے میں آپ کی بھی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور یہ لازمی قبول ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے مومنین کے حق میں تو آپ کی دعا قبول ہونی ہونی ہے، خود اپنے ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اکثر قبولیت سے رہ جاتی، تو اس میں وہ والا چانس بھی نہیں ہوا، کیونکہ آپ نے دوسرے مومنین کے لیے پڑھی، وہ لازمی قبول ہوگی، اور ادھر وہ فرشتہ آمین کہے گا کہ آپ کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ تو نماز جعفر طیار قبولیت دعا کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک دعا ہے، صلی اللہ علیہ محمد کہ پروردگارہ مجھے اس چیز کی جستجو میں نہ تھکا دینا جو تو نے میرے لیے مقدر ہی نہیں کی ہے، اور جو چیز میرے لیے مقدر کی ہے وہ مجھے سہولت اور آسانی کے ساتھ مرحمت فرمانا۔ بعض اوقات ہم اس طرف ہمارا دماغ لگ جاتا ہے جس میں ہمارے لیے مصلحت ہی نہیں ہوتی، ہم پیچھے لگ جاتے ہیں پروردگار بس یہی ہماری دعا قبول کر دے کر دے کر دے کر دے، اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی۔ تو حضرت زہرا نے یہ ہمیں دعا کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ پروردگار مجھے اس چیز کی جستجو میں نہ تھکانا جو میرے لیے مقدر ہی نہیں ہے، میرے لیے فرق میں فائدہ مند ہی نہیں ہے، میں بلا وجہ اس کے پیچھے لگا رہا ہوں، اور جو چیز میرے لیے مقدر کی ہے وہ مجھے سہولت اور آسانی کے ساتھ مرحمت فرمانا، یعنی اس میں سہولت ملے، وہ میرا دماغ اس دعا کی طرف راغب ہو جائے کہ جو واقعی مجھے تو نے عطا کرنی۔ تو یہ دعاؤں کے سلسلے میں بھی ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ دعا کس طرح سے کی جائے، اور اس سلسلے میں جو مسنون اور یہ معصورہ دعائیں ہیں ائمہ معصومین کی، ان کو دیکھنا چاہیے۔ سید ابن طاؤس نے اپنی جو کتاب ہے اس میں دو دعائیں نقل کی ہیں، فرماتے ہیں اتنی جامع ہیں یہ کہ ہماری ہر پریشانی کا حل ان میں موجود ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، یہ ہماری ایک پوسٹ بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا رقیب، کہہ رہے ہیں ہماری ہر مشکلات، تمام مشکلات کا حل ان دو دعاؤں کے اندر ہے۔ تو اگر یہ انسان اس میں رکھے، اور سید ابن طاؤس یعنی دعاؤں کے سلسلے میں کتنے اوتھینٹک عالم ہیں، ساری زندگی ان لوگوں نے اتنا زبردست اس سلسلے میں کام کیا ہے، اور علماء جو یقینی طور پر انہیں مراجع کہتے ہیں کہ جن کی یقینی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہیں، ان میں سید ابن طاؤس بھی ہیں۔ تو یہ دو دعائیں ہیں۔ اچھا اب دیکھیے، پہلے یہ چیز بیان ہو جائے، پھر میں کچھ اور بھی چیزیں اس میں لے کر آؤں گا کہ دیکھیے دعا میں تاخیر کی کچھ حکمتیں بھی ہیں، دعا میں تاخیر کی حکمتیں، وہ حکمتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے حکمت الہی، خود حکمت الہی یہ چاہتی ہے کہ آپ کی دعا فی الحال قبول نہ کی جائے۔ تو اب انسان وہ جو ہے نا کہ جو دعا کرتا ہے کہ پروردگار میں نے اپنے تمام امور تیرے سپرد کر دی ہیں، تو اپنے بندوں کی مصلحتوں سے زیادہ باخبر، تو اللہ کے اوپر آپ چھوڑ دیں، یعنی اگر کوئی دعا آپ دعا کر رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، تو بالکل مطمئن رہیں کہ پروردگار کی کوئی حکمت ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان بالکل اس طرح سے وہ ہو جائے کہ نہیں، ہر صورت میں یعنی پروردگار سے پھر وہ بدگمان بھی ہونے لگتا ہے، شکایتیں بھی کرنے لگتا ہے، ہم کتنی دعا کرتے ہیں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی حکمت الہی نہیں ہے ابھی، اس میں ہو سکتا ہے کہ ابھی فوراً قبول نہ ہو رہی ہو، تاخیر سے قبول ہو، یا کوئی اور مصلحت ہو اس کے اندر۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہر وہ شخص جو میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہے اور میری تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، میرے سوا اگر کوئی اور خدا ہے تو اسے تلاش کر لے۔ کتنا سخت بات ہے، یعنی اللہ ابھی فی الحال آپ کی دعا قبول، اس کا فیصلہ یہ کہ میں دعا ابھی آپ کی قبولیت میں تاخیر ہو یا قبول نہ کروں، تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا، میرے فیصلوں پر ہی راضی نہیں، تو اسے چاہیے کوئی اور خدا تلاش کر لے۔ یعنی اس قدر اس بات کی اہمیت ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو جانا،
تاخیر میں اگر مصلحت ہے تو کوئی بات نہیں، پروردگار میں راضی ہوں، تو زیادہ بہتر ہماری مصلحت کو سمجھتا ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں سوائے خیر کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اس سوائے خیر کے کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ مصیبت میں مبتلا ہو رہی ہے تو بھی خیر ہے، بیماری میں مبتلا ہو رہی ہے تب بھی خیر ہے، موت دے رہا ہے تب بھی خیر ہے، کسی پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے تب بھی خیر ہے، ہر صورت میں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ چاہے اس کو یا نہ چاہے۔ تو وہ کہتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، تو پروردگار کی حکمت الہی اس کے اوپر انسان راضی رہے کہ پروردگار کی جو مصلحت ہے اس پر راضی ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ممکن ہے تو دعا سے بہتر کوئی چیز عطا کر دی ہو یا عطا کر دی جائے۔ مثلا ہو سکتا ہے ابھی آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کے بدلے میں کوئی ایک سخت بیماری آپ پہ آنے والی تھی، وہ بیماری نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی دعا آپ کی قبول ہونا تھی اور وہ نہیں ہو رہی، اس کے مقابلے میں موت آنی تھی، موت ٹال دی ہو پروردگار نے۔ آپ کی اولاد، آپ کے گھر والوں سے کتنی مصیبتیں ٹل رہی ہوں، تو یہ جو دعا ابھی آپ کی قبول نہیں ہو رہی، اس میں دوسرے فائدے بھی بہت ہیں کہ یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کو اس سے بھی بہتر چیز عطا کر دی گئی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ دعا کر رہی تھی کہ میرا جو ہے یہ 5,000 والا مثلا پرائز بانڈ نکلا ہے اور 2 لاکھ کا انعام نکلا ہے اس پہ، اور ممکن ہے اس سے بہتر چیز عطا کر دی گئی ہو، اور کہ مثلا آپ کی اولاد کی جان بچ رہی ہو، خود آپ کی زندگی کو طویل کر دیا گیا ہو، تو یہ 2 لاکھ کی اہمیت ہے، اس کی زندگی بچ جانے کی اہمیت ہے، تو اس سے بھی بہتر چیز آپ کو عطا کر دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ یہ ساری ایڈجسٹمنٹ خود ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ اس سے بہتر چیز عطا کر رہا ہو۔ اور عدم مصلحت اگلا اس کا عنوان بنتا ہے، ممکن ہے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو۔ یعنی باقاعدہ کچھ پرانے ایک دفعہ میں نکال کے دیکھ رہا تھا کچھ چیزیں، ایک زمانے میں بھی لکھا کرتا تھا، جس طریقے سے بچے وغیرہ لکھتے ہیں نا کہ ساری اپنی لسٹ تیار کرتے ہیں دعاؤں کی، تو کتنی ہی دعائیں اس کے اندر ایسی تھیں کہ میں نے واقعتاً اس پہ شکر ادا کیا کہ اس نے وہ دعا میری قبول نہیں کی، دعا حق میں بہتر ہی نہیں تھی، وہ بات بہت بعد میں جا کے پتہ چلا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مصلحت اس میں نہیں ہوتی، ممکن ہے وہ دعا ہمارے حق میں بہتر ہی نہ ہو، اور خود اپنی زندگی میں بہت ساری اب دعاؤں، بعض اوقات ہم دیکھیں ہمارا اصل میں جو زندگی کا اسٹائل ہے نا بہت ہی سرسری سا ہے، یعنی آخرت کی چیزوں کے متعلق اتنا غور و فکر نہیں، دنیا کی چیزوں کے متعلق بھی اتنی غور و فکر نہیں ہے، بہرحال سرسری ہم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا، کچھ شاعر نے بھی کہا ہے نا، ہمارے ایک سرسری سا ایک انداز ہے، یعنی بہت عامیانہ، سطحی، زیادہ غور و فکر ہی نہیں ہے چیزوں کے اندر۔ تو اگر واقعتاً دیکھیں کہ فلاں میں نے جو دعا کرتا تھا وہ قبول نہیں ہوئی، اب دیکھے گا کہ واقعی اچھا ہی ہوا بھائی قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی اب وہ کافی تبلیغاتی کام کر رہے ہیں اور بڑا مطمئن ہے اپنی زندگی سے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں 2 دفعہ میرے اپوائنٹمنٹ دعا کرتا تھا، میرے 2 دفعہ اپوائنٹمنٹ ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کی پوسٹ پہ، اور ہر دفعہ حکومت کی تبدیلی سے وہ اپوائنٹمنٹ سارے کینسل ہو گئے۔ میں پھر کہتا تھا یا اللہ اتنی اچھی پوسٹ کے میرے اپوائنٹمنٹ ہوئے، پھر دوسری گورنمنٹ دوبارہ آئی، پھر انہوں نے اپلائی کیا، پھر ان کا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر وہ پہلے اور جلدی حکومتیں ڈسمس ہوتی تھیں نا پاکستان میں، تو پھر حکومت گئی تو ان کے سارے اپوائنٹمنٹ پھر کینسل ہو گئے۔ وہ بعد میں کہتے ہیں کہ اگر بالفرض اب میں کتنا ہی دعا دیکھتا ہوں کہ شکر ادا کرتا ہوں پروردگار اگر میں فلاں پوسٹ کے اوپر ہوتا تو اتنے شہروں میری پوسٹنگ ہوتی، جو میں اس وقت تبلیغاتی کام کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور بالکل ایک عام آفیسر کی طرح سے ادھر سے ادھر پھر رہا ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی عدم مصلحت، پروردگار کی مصلحت نہیں تھی، اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ، اور انسان شکایتی لہجہ اختیار کرتا تھا کہ پروردگار اتنی اچھی وہ ہوئی اور پھر میرے اپوائنٹمنٹ کینسل ہو گیا، پتہ چلا کہ اس سے کتنی ہی بہتر چیز پروردگار نے ان کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ اس سے کہیں زیادہ آسودگی اور ہر لحاظ سے اس کا بھی شکار ہوئے، خود ذکر کرتے ہیں اس بات کا۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ممکن ہے وہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہ ہو جس وقت آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم میرے احکام میں میری اطاعت کرو اور اپنے فائدے کی باتیں مجھے نہیں سکھاؤ۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم کہتے ہیں پروردگار بس یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے،
یعنی ہمارے اپنے فائدے کی باتیں آپ اللہ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ صاحب نے کہا تھا نا کہ پروردگار نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ آپ مصلحت نہ ہو, تو انہوں نے کہا نہیں اللہ اسی میں میرے لیے مصلحت پیدا کر دے. یعنی اللہ میاں کو سکھا رہے ہیں کہ آپ ویسے تو مصلحت نہیں تھی, آپ میری فرمائش پہ اسی میری دعا میں مصلحت پیدا کر دیں. کسی سے مثلا وہ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں ہو پا رہا تھا رشتہ, تو اس پہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں اسی میں ہی اللہ مصلحت پیدا کر دے, اور اپنے سارے قوانین توڑ کر میری اسی بات کے اوپر جو ہے بس ہر لحاظ سے وہ لے آئے اس کو. تو اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم میرے حکام میں میری اطاعت کرو, اپنے فائدے کی باتیں مجھے مت سکھاؤ. میں تمہاری مصلحت زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ کس میں ہے, تمہارا فائدہ زیادہ کس میں ہے, میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. ممکن ہے تاخیر کی ایک دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ خدا اس دعا کو بار بار سننا چاہتا ہو, کیونکہ جتنی دفعہ آپ اس دعا کو مثلا ایک دفعہ آپ نے کی اور دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی, تو آپ نے جتنی دفعہ بار بار اس دعا کو آپ کر رہی ہیں اتنا ہی آپ کے نامہ اعمال میں حسنات, نیکیاں اور عبادت لکھی جا رہی. اگر ایک دفعہ قبول ہوتی تو کیا بات کی قبول ہوتی؟ جب یہ کہا جاتا ہے نا ابھی شب قدر آنے والی ہے کہ پروردگار نے کیوں نہیں بتایا, ایک بتا دیتا بس یہ ہے شب قدر. نہیں, اس وجہ سے کہ آپ تمام تاقراتوں میں جاگیں اور ان کے فوائد حاصل کریں, اس وجہ سے شب قدر کو چھپایا گیا ہے. کیوں یہ ہے کہ حضرت زہرا کی قبر مبارک جو پتہ نہیں ہے, اور کیوں ائمہ کی اکثر ولادتیں اور شہادتوں کی تاریخوں کے اندر لوگ بعض اوقات بہت غصے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی, ابھی 5 شعبان کو مثلا یہاں پر اتنی رائج نہیں ہے ولادت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو لوگ بڑا یہاں پر اس کا وہ شکار ہوئے کہ ہمارے یہاں تو مثلا 15 جمادی الاول جو ہے وہ منائی جاتی ہے, اور یہ تاریخ ایک کیوں نہیں ہے. اور تو یہ بھی علماء نے کہا کہ یہ جو چیزیں تاکہ مختلف تاریخوں میں بھی آپ کو ثواب اور فائدے مل جائیں, جتنے بھی احتمالات ہوں ان میں بھی آپ امام کا ذکر کریں, ان میں بھی آپ گریہ وزاری کریں. اگر شہادت کی کئی تاریخیں بھی ہیں سب کو منا لیں تو اور زیادہ آپ کو ثواب اور فائدہ ملے گا. تو بعض اوقات پروردگار بار بار سننا چاہتا ہے آپ سے دعا, تاکہ آپ کی نیکیوں میں مزید اضافے سے اضافہ تر ہو, آپ کو عبادت کے زیادہ مواقع دینا چاہتا ہے, اس وجہ سے بھی ممکن ہے تاخیر کر رہا ہو. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بلکہ روایتوں میں ہے کہ بعض اوقات جو پروردگار فوراً قبول کر لیتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ اس کے غیر مقبول ہونے کی وجہ سے ہو. نہیں ہوتا کہ بھائی یہ جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہجڑے گاڑی کے قریب آتے ہیں اور آپ سے فوراً وہ منہ اندر ڈال کے کہتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں بھائی ایک دفعہ میں ان کو دے کے رخصت کرو, کیونکہ جتنی دیر وہاں کھڑے رہیں گے ہمیں تنگ کریں گے. تو اس طرح اللہ کے یہاں بھی ہے کہ یہ اس کی آواز اتنی ناپسند ہے, اللہ کہتا ہے فوراً قبول کرو تاکہ میں دوبارہ اس کی آواز نہیں سننا چاہتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار سننا چاہ رہا ہے, تو یہ بھی مقبولیت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان کی دعا میں جو تاخیر ہو رہی ہے قبولیت میں, کہ پروردگار اس دعا کو بار بار سننا چاہتا ہے. یہ مختلف چیزیں. ممکن ہے تاخیر میں آپ کی آزمائش ہو, آزمائش. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا, مثلا آپ دیکھیں گے اگر کچھ دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو کیا شکایتی لہجہ تو نہیں ہو جاتا, اس میں آپ کا اپنا انر جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں آپ کی آزمائش ہو رہی. ادھر آپ اللہ سے شکایتیں کرنے لگیں گے, اس میں آپ کی آزمائش ہو رہی. دیکھیے آزمائش کے مختلف طریقے ہیں نا, کہ وہ فرعون نے جب کیا تھا دعوی خدائی تو ایک روایت میں ہے کہ وہ اس پہ ایک بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا اور ایک تیر اس نے آسمانوں کی طرف پھینکا کہ آسمانوں میں اگر کوئی خدا ہے تو میں اس کو ہلاک کرتا ہوں. لوگ نیچے کھڑے ہوئے تھے. اچھا تیر آسمانوں کی طرف گیا, اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ تیر کو خون آلود کر دو. اب جب تیر نیچے آیا تو اس میں خون لگا ہوا تھا. اب یہ ان لوگوں کی آزمائش تھی کہ تمہارا ایمان کیا ہے, یعنی اللہ کے اوپر, کہ یعنی تم صرف ایک اس کے تیر پھینکنے سے, اور جب وہ تیر خون آلود واپس آیا تو اتنی معمولی چیز کو دیکھ کر تمہارا اللہ پہ سے ایمان ڈگمگا گیا. تو بعض اوقات یہ تاخیر میں دعاؤں کی اس طرح کی کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں تاکہ آپ کے ایمان کی چیکنگ ہو جائے. ممکن ہے تاخیر میں آزمائش ہو آپ کی, تو فوراً شکایتی لہجہ, شکایتی زبان استعمال نہ کریں کہ ہم تو بہت کر لیا, دیکھیں اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے ہمارے پاس ایسے خطوط آتے ہیں اور ای میلز آتی ہیں اور کمنٹس آتے ہیں کہ یہ سب بکواس ہے, معاذ اللہ, کوئی وہ نہیں ہے, بس جو ہے ہم
اپنے ہی اختیار سے جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اللہ کوئی دعا کو قبول نہیں کرتا، نہیں اس حد تک لوگ کفریہ کلمات تک لکھتے ہیں۔ تاخیر میں آزمائش ہے۔ اور حضرت امیر فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم اس کی حکمت کو نہیں توڑتا، اس لیے ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اس نے کچھ اپنے ایک سیٹ اپ ایک بنایا ہوا ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے تحت جو ہے پروردگار کام کرتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ وہ بہت اپنے فضل و کرم والا ہے، لیکن اس کا فضل و کرم اس کی حکمت کو نہیں توڑتا ہے۔ وہ اپنی حکمتوں کو توڑ کر آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس نے، اور وہ حکمتیں بھی وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے اس نے بنائی ہوئی، اس وجہ سے بھی ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں جس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور ایک اور تاخیر کی وجہ حضرت امیر نے بیان کی کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے سے نا امید نہ ہو، کیونکہ جس قدر زیادہ دیر ہوگی اسی قدر انعام زیادہ ملے گا، اسی قدر انعام زیادہ ملے گا۔ ہمارے یہاں جیسے عام طور پہ مثال تو خیر الٹی ہے اس کی کہ جتنی تاخیر سے آپ بل جمع کراتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اس میں۔ اللہ کے ہیں کہ جتنی تاخیر سے تک وہ جتنی تاخیر ہوتی چلی جائے گی اسی قدر آپ کا انعام بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ بجلی کا حساب نہیں ہے ہمارے بل والا۔ تو بہرحال انعام اسی قدر زیادہ ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہر دفعہ تاخیر میں یا عدم قبولیت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ آخرت میں جب وہ پہنچے گا تو اتنا عظیم اجر و ثواب دیکھ کے حیران رہ جائے گا، پروردگار میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی۔ کہا یہ وہ تمام وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم کرتے تھے اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ حسرت کرے گا اس وقت، کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش۔ تو سوچیے کہ کس قدر یہ چیزیں کہ انسان بالکل اس طرف دماغ اس کا نہ جائے کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں، ثواب ہیں، فائدے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے عدم قبولیت میں بھی۔ بس اس میں یہ ہو کہ اپنا آدمی کلیئر رکھے، ہو سکتا ہے اپنے ان چیزوں کی طرف نہ جائے کہ کوئی گناہ ایسے نہ ہو جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ پتہ چلا گناہوں پہ اصرار ہو رہا ہے، پھر امید رکھی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، پھر امید رکھی جا رہی ہے کہ دعا قبول ہوگی، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور پھر امید رکھی جا رہی ہے۔ اپنی طرف سے چیزیں صاف ہو، کلیئر ہوں، پھر دعا کریں، نہیں قبول ہوگی تو پھر یہ تمام مصلحتیں کہ عدم قبولیت کی تاخیر والی۔ یہ تو ابھی آ گئی بات۔ دعا تاخیر سے قبول ہونے کی ایک اور وجہ پیغمبر نے بیان کی کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے مگر خدا وہ حاجت پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ روز جمعہ اس کی حاجت کو پورا کرے، اور جمعے کی فضیلت کی وجہ سے کئی گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ممکن ہے درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی یعنی آپ مسلسل دعا کرتے جائیں یہاں تک کہ روز جمعہ آ جائے۔ اب اس جمعے تک تاخیر کرنے کی وجہ کہ وہ تمام فضیلتیں جو جمعے والی ہیں وہ الگ سے بھی اس کو عطا کی جائیں، اس وجہ سے بھی تاخیر ہو رہی ہے۔ عام دنوں میں دعا کرتے جا رہے ہیں اور پوری ہونے میں اس کا مطلب ہے کہ مسلسل دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ پورے ہفتے ہی، تاکہ اس میں جمعہ بھی آ جائے اور یہ سب فضیلت بھی اس کو حاصل ہو جائے۔ بعض دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا اور یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی کہ کیا شرطیں ہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا وہ استجابت، یہ ہے نا ادونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، وہ استجابت جس کا وعدہ اللہ نے کیا اس کے لیے کسی شرط کی ضرورت نہیں۔ خدا ہر پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اہل معرفت افراد کے لیے ہی کافی ہے کہ اگر انسان دعا کرنے کی لذت کو درک کر لے تو اس کے بعد اسے کسی حاجت کے قبول ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خدا سے حاجت چاہنے اور اسے قبول ہونے کے لیے کچھ ایسی شرطیں ہیں جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسی حاجت چاہتا ہے جو اس کی مصلحت میں نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ اس کی حاجت اس کے لیے مصلحت نہ رکھتی ہو یا نظام طبیعت جہانی کے منافی ہو، مگر انسان ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یعنی آیت اللہ سیستانی نے انہی باتوں کی طرف ابھی جو ہم نے عدم تاخیر اور اس کی جو باتیں بیان کی کہ ہمیں مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اللہ کے پاس وہ ہمارے لیے کیا مصلحت ہے وہ اس کو معلوم ہے۔ تو انسان اگر فقط دعا کی لذت کو درک کر لے پھر اس بات کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری کوئی دعا قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ اسے پتا ہے کہ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ ایک حسنہ اور نیکی کے طور پر لکھی جا رہی ہے اور وہ تو ہر دفعہ دعا قبول ہوگی۔ یعنی وہ دعا جس کی استجابت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ تمہیں وہ
یا تو وہ قبول کر لی جائے گی یا اس کا متبادل دے دیا جائے گا یا اس سے بہتر عطا کر دیا جائے گا یا نامہ اعمال میں نیکیوں سے بھر دیا جائے گا. جو آپ نے ابھی سنا کہ قیامت میں حسرت کرے گا کاش ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو استجابت کی یہ سارے معنی ہیں دعا کے. یہ نہیں کہ وہی حاجت جو آپ نے مانگی ہے بے عین ہی وہی دی جائے تو یہ کہا جائے کہ حاجت پوری ہوئی ہے. نہیں, اس سے بہت ہٹ کر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے اس سے بہتر ہوں. اور یہ بھی کہا گیا خدا پر تہمت. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پالنے والے تیری مخلوقات میں کس کا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے. حضرت موسیٰ نے کہا کیا تجھ پر بھی کوئی تہمت لگا سکتا ہے؟ کہا ہاں ہے موسیٰ, وہ شخص جو مجھ سے طلب خیر بھی کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے, نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے, نہ میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے, یہ مجھ پر تہمت لگاتا ہے. یعنی تہمت یہ کیا ہے کہ مجھ سے طلب خیر بھی کرتا ہے لیکن میرے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا. یعنی میں اگر سے کوئی چیز نہیں دے رہا ہوں تو زبردستی کرتا ہے نہیں مجھے ہر صورت میں دے ورنہ بدگمان ہوتا ہے مجھ سے. یہ ایسا ہی جیسے خدا پر تہمت لگانا. تو کسی بھی صورت میں اللہ سے انسان کو بدگمان نہیں ہونا چاہیے, خواہ دعا قبول ہو یا نہ ہو. حاجات کی قبولیت کے لیے کچھ خاص قسم کے اعمال بھی ہیں. ایک ہے جسے دستور العمل حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 7 روز کا یہ عمل ہے اور اس میں ہر روز کا جو عمل جو اذکار ہیں یہ 1,000 دفعہ پڑھنے. اور امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے یہ روایت نقل کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں ہفتے کے روز یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے 1000 دفعہ. اتوار کے روز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. روز پیر سبحان اللہ والحمد للہ. منگل کے دن یا اللہ یا رحمانو. بدھ کے روز حسبی اللہ و نعم الوکیل. جمعرات کے روز یا غفور یا رحیم. اور جمعے کے روز یا ذی الجلال والاکرام. آسان سا یعنی 10 تسبیحاں پڑھنی ہیں. کسی بھی خاص کوئی آپ کی حاجت کی قبولیت کے لیے ہو تو 1 ہفتے والا یہ عمل ہے اور بہت ہی مجرب ہے. جن افراد نے اس کو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً وہ ہم نے اس کی تاثیر پائی. تو 1 ہفتے کا ہے اور 10 تسبیحاں اور ایک دن میں ایک سیٹنگ میں بھی ضروری نہیں ہے, مناسب وقفے بھی دے سکتے ہیں لیکن ایک دن میں وہ عمل مکمل ہو جائے. تو اتنا زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ دستور العمل حسین ابن علی کہلاتا ہے. خاص قسم کی حاجات کے لیے اس کو ضرور کر سکتے ہیں. اچھا, ایک رزق کے سلسلے میں کچھ طواف ہیں. اچھا دیکھیے آج کل تھوڑا سا نسبتاً ذرا ڈیفیکلٹی ہو گئی ہے لیکن اب جیسے جیسے انشاءاللہ اس میں سہولت ملے گی تو جو بھی حج یا عمرے پہ جانے والے افراد ہیں ان سے بھی آپ ریکویسٹ بھی کر سکتی ہیں اگر آپ کے بہت قریبی جاننے والے ہیں کہ وہ ابھی میں جس کا ذکر کرنے والا ہوں یا وہ جو طواف ہیں کچھ طواف کیے جاتے ہیں, یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اجارے پر بھی یہ کام کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ جو کوئی بھی شخص جا رہا ہے اتنی زحمت کرے گا, مثلا آپ کو پتا ہے کہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے اور یہ جو شوط ایک چکر, لوگ سوچتے ہیں بس ایک چکر لگا لیا حجر اسود سے حجر اسود, یہ ایک طواف نہیں ہے, یہ ایک شوط ہے. 7 شوط مل کے ایک طواف بنتا ہے. تو وہ جو عمل ہے خاص طور پر رزق کے حوالے سے یہ داؤد رقی کی روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ 5 عظیم شخصیات کی نیابت میں ایک طواف اور اس کی نماز اگر انجام دی جائے, یعنی 7 طواف ہو جائیں گے اور 7 نمازیں, مالی مشکلات کے فوری حل کے لیے بہت ہی مجرب ہے. وہ 5 شخصیات کون سی ہیں؟ حضرت عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عبداللہ والد پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت آمنہ والدہ گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ مادر گرامی. بہت سے لوگوں کو یہ طواف مکمل کرنے کے بعد ہی ان کے جو مالی مشکلات ہیں وہ اسی وقت کی قبولیت کی ٹیلی فون ان کے پاس آئے. جن لوگوں نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے جب سے ہم نے یہ 5 طواف وہاں پر کیے ہیں اس کے بعد کبھی کوئی مالی مسئلہ پیشی زندگی میں نہیں آیا.
یعنی حقیقتاً ایسا ہے کہ انسان چاہے تو خود بھی یہ والے 5 طواف کرے، کوئی جاننے والے سے ریکویسٹ کر دے، ایک طواف میں کئی افراد کی بھی مثلا کوئی خود ہی اگر کرنے جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس سے نیابت اس کو دی ہوئی کہ ہماری طرف سے بھی آپ کر دیجئے گا یہ، تو وہ بہت سارے افراد کو بھی ایک نیت میں شامل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا شخص اویلیبل نہ ہو تو آپ اجارے کے اوپر بھی یہ والے طواف کروا سکتے ہیں۔ مثلا اگر بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں، ہر جانے والا حج و عمرہ پہ امیر نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے خرچے ورچے بھی نکل آتے ہیں، اور اب تو کچھ کاروان والے اس کا انتظام کر سکتے ہیں اگر باعتبار ہوں، تو کوئی ایسے افراد جو وہیں پر ہی رہائش پذیر ہیں یا قریب میں ہیں تو ان کے لیے ایک مالی مدد کا ذریعہ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ طواف کر دیتے ہیں، تو اپنی نیابت میں وہ طواف آپ کروا سکتے ہیں۔ وہاں پر مالی پریشانیوں کے فوری حل کے لیے بڑا مجرب ہے، بہت مجرب۔ اور وہ تو پچھلی دفعہ بھی ہم نے کوہ صفا کے لحاظ سے چیز بتائی تھی کہ جتنی دیر کوہ صفا پہ بیٹھا رہے گا اتنا ہی وسعت رزق کے لیے مجرب ہے۔ اور روایات میں یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم اتنی دیر کوہ صفا پر بیٹھتے تھے جتنی دیر میں سورہ بقرہ ختم کی جاتی، یعنی بہتر ہے کہ جب وہ بیٹھا ہی ہے تو سورہ بقرہ پڑھ ہی لے، یا مثلا 3 بار سورہ واقعہ پڑھ لے، کم سے کم اتنا۔ اور جتنی دیر روایت میں ہے کہ جتنی دیر بیٹھے گا اتنا ہی رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا اس کی۔ تو وہاں بیٹھ کے لوگ اکثر ختم قرآن بھی کرتے ہیں۔ بہت سے افراد ایسے ہیں کہ میرے علم میں اطلاع آئی کہ اپنے حج کے پورے اس میں جو رہائش ان کی تھی، ویسے تو یہ ہے کہ کم سے کم حج کی جتنی دن بھی انسان مکے میں رہتا ہے وہ ایک قرآن ختم کرے اس دوران، اور اس کا ثواب یہ بتایا گیا ہے، اور دیگر فائدوں کے ساتھ ساتھ کہ مرنے سے پہلے اس کو ضرور پیغمبر اکرم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور ایسے بھی افراد ہیں جو 5 7 اور 10 قرآن بھی ختم کیے ہیں جنہوں نے وہاں پر، یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے افراد کو وہاں پر جانتا ہوں کہ جو اس طرح سے جو اتنی تلاوت قرآن، اور جب وہ بیٹھے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ صفا پہاڑی کے اوپر ہی بیٹھ کے پڑھ لیں اس کو، ویسے تو ہر جگہ ہی وہاں پر ایک سے ایک بہتر ہے، لیکن وسعت رزق کی والی پریشانی ہو تو یہ چیز بھی کی جا سکتی ہے۔ اور میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ضروری نہیں یہ جو پہاڑی صرف شیشے کے ریلنگ کے اس طرف ہے، جو جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی صفا پہاڑی کا حصہ ہے، بس وہاں کے اوپر ماربل لگا دیے گئے، تو وہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزگار اور رزق میں اضافے کے لیے آیت اللہ تقی بہجت نے بھی خاص عمل بتایا۔ وہ فرماتے ہیں ایسے افراد بے روزگار ہوں یا ناکام ہوں جن کو بار بار نقصان ہو جاتا ہو، یعنی جو کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، بزنس کر رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے، وہ کثرت سے استغفار کریں۔ فرماتے ہیں پھر بھی نتیجہ برآمد نہ ہو تو سمجھ جائیں یا تو انہوں نے ذکر استغفر اللہ کو کم پڑھا ہے یا کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اثر پذیری نہ ہو۔ کتنی اہم بات ہے، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اور قرآنی آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں۔ خود ایک روایت امام حسن علیہ السلام کی جس میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی وہ کثرت استغفار کرے، وہ بھی قرآن کی آیت تھی۔ ابھی اتنا وقت نہیں اس طرف جانے کا، لیکن فرماتے ہیں بے روزگار یا ناکام افراد یا جن کو بار بار نقصان ہوتا ہو کثرت سے استغفار کریں۔ پھر بھی نہیں ہو رہا ہے نتیجہ برآمد تو 2 چیزیں ممکن ہیں، یا تو استغفار کم پڑھ رہے ہیں یا یہ کہ کامل اعتقاد کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، یہ بہت اہم ہے یہ بھی۔ اسی طرح سے علامہ کفمی نے ایک روایت پیغمبر اکرم سے بیان کی ہے مالی حالات کی بہتری کے لیے، کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیماری اور غربت کی پیغمبر سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا ہر واجب نماز کے بعد یہ کلمات کہو جو کہ تعقیبات نماز میں ملتے ہیں، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو یہ دعا جو ہے خاص اگر یہ اپنی تعقیبات کی میں شامل ہی ہوتی ہے، اگر یہ پڑھے تو یہ بھی مالی امور میں بیماری اور غربت دونوں ایک ساتھ اس سے دور ہوتی ہیں۔ یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ کچھ دعاؤں کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اسی طرح سے وسعت رزق کے لیے کچھ خاص اذکار ہیں۔ میر باقر داماد ان کی ایک خطومات مجربہ میں ان سے ایک منقول یہ چیز ہے،
یہ بہت بڑے ہمارے عالم گزرے ہیں کہ وسعت رزق کے لیے 2365 مرتبہ ان اسماء مبارکوں کو پڑھنا بہت مفید ہے. یا کافی ہو، یا غنی ہو، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، 2365 دفعہ. اچھا یہ دیکھیے یہ جو اس قسم کے عدد ہیں یہ بڑے بڑے عرفاء نے سالہ سال کی زحمتوں کے بعد نتائج اخذ کیے کہ کتنی دفعہ پڑھنے سے. بعض اوقات تو یہ عدد روایات میں آئے ہیں، اور بعض اوقات اگر ہمیں روایت میں نہیں ملتا تو وہ روایت شاید ہمارے سامنے نہیں ہوتی، ان کے سامنے ہوتی ہے، یا یہ کہ ان کے اپنے ذاتی ایکسپیرینسز ہیں. جو دعاؤں کے سلسلے کے بڑے بڑے علماء ہیں اور عرفاء ہیں، ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ اتنی دفعہ ہم نے اس دعا کو پڑھا تو بہت مجرب پایا، اور اپنے ان مشاہدات کو، تجربات کو نوٹ کر کے انہوں نے لوگوں تک بتایا. تو اس طرح کا عدد وسعت رزق کے لیے 2365 دفعہ ان اسماء مبارکہ جو پروردگار عالم کے، ان کو بہت پڑھنا مفید ہے. اسی طرح سے شیخ محمد رشتی سے جو ایک چیز نقل ہوئی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، سورہ والذاریات کی جو 58ویں آیت ہے، کہ اس آیت مبارکہ کو 40 روز تک 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد بلا فاصلہ تلاوت کرے. فرماتے ہیں ابھی 40 روز ختم ہی نہ ہوئے ہوں گے کہ رزق کے سلسلے میں حیرت انگیز اور عجیب اثر رونما ہوگا اور رزق میں بے پناہ وسعت ملے گی. 40 روز کا عمل ہے، اور 27 مرتبہ نماز فجر کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے 27 دفعہ. یعنی نماز فجر کے فوراً بعد بلا فاصلہ ادھر آپ نے سلام ختم کیا اور فوراً اس آیت کو پڑھیں، اس کے بعد جتنی بھی تعقیبات ہیں اس کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں. تو فرماتے 40 روز بھی مکمل نہیں ہوں گے کہ اثر نظر آنے لگے گا. اتنی مجرب ہے یہ دعاؤں کے سلسلے میں، جو دعائیں ہیں اور قرآنی آیات ہیں، اتنی مجرب ہیں. رزق و روزی کو بے تحاشا کشادہ کرنے کے لیے ایک اور مجرب عمل ہے جو آیت اللہ سید عبد الکریم رضوی کشمیری، بہت بڑے عارف تھے، ان کا یہ ہے کہ روزانہ 110 مرتبہ سورہ والعادیات کی تلاوت رزق و روزی کو بہت زیادہ کشادہ کرتی. 110 دفعہ. اچھا پھر یہ نوٹ نیچے لکھا گیا ہے اس میں کہ 110 دفعہ 110 بار پڑھنے میں تقریباً 35 منٹ لگتے ہیں والعادیات کو. یعنی اس کو ایک ہی نشست میں ضروری نہیں مکمل کریں، دن کے اوقات میں تقسیم کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. لوگ سوچیں گے سورہ والعادیات اتنی بڑی سورہ نہیں ہے، یعنی اتنی ہے کہ لوگوں نے ٹائم نوٹ کیا ہے کہ 110 دفعہ پڑھنے میں 35 منٹ لگتے ہیں. یعنی بغیر غلطی کے، بہت سلو نہ پڑھی جائے نہ بہت زیادہ تیز، ایک نارمل طریقے سے پڑھی جائے، بس اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. تو کسی کوئی واقعی اتنا اس کے لیے رزق اور روزی مسئلہ بنے ہوئے ہیں تو اس عمل کو کرنے میں کون سا ایسی قباحت ہے. اور سوچتے ہیں ہم کب تک کرتے رہیں گے. بھائی زیادہ عرصے نہیں کرنا پڑے گا. یہاں فوراً یہی ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جناب آپ دعا عرفہ پڑھیں تو 4-5 صفحے پڑھنے کے بعد ہی انسان دعا کو روک کے اگلے صفحے گننا شروع کر دیتا ہے کتنے باقی رہ گئے. تو بعض اوقات ہم لوگوں کی جلد بازی جو طبیعت میں ہو گئی ہے اور دعاؤں کی طرف طبیعت اتنی راغب نہیں ہوتی ہیں، بڑی وجوہات ہیں اس کی الگ. خیر، تو بہرحال 110 دفعہ سورہ والعادیات. مالی مشکلات کے حل کے لیے یہ بھی بہت ہے، اس کو تو اپنا رائج ہی کر دینا چاہیے، اور یہ دستور العمل آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی بتایا ہے، اور آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو بتایا تھا، اور اس پہ یہاں پر ایک درس بھی ہو چکا ہے کہ امام خمینی کی کامیاب زندگی کا کیا راز تھا. تو امام خمینی جب آیت اللہ نخودکی اصفہانی کے پاس جاتے تھے اور ان سے کیمیا کا طریقہ پوچھا تھا. کیمیا بہت ساری طاقتیں جس کے بعد آ جاتی ہیں ہاتھ میں، حتیٰ کہ انسان مٹی کو بھی سونے میں بدل سکتا ہے. تو آیت اللہ نخودکی اصفہانی نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں جس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد کہا تھا یہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی العلی العظیم تک پڑھو، ایک دفعہ تسبیح حضرت زہرا پڑھو، ایک دفعہ سورہ توحید کو 3 دفعہ، پھر درود 3 دفعہ، اول و آخر درود کر لیں. اس کے علاوہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت پوری، یہ 3 دفعہ پڑھیں. تسبیحات اربعہ کو 30 مرتبہ، دعائے سلامتی امام زمانہ. امام خمینی کو جو بتایا تھا اس سے ذرا کم تھا، شبیری زنجانی نے تھوڑا سا مزید اضافہ کر کے بتایا ہے. اور یا واسعو یا وہابو ایک سانس میں 14 مرتبہ، اور یا پھر یہ بتایا کہ یا وہابو ایک سانس میں 14 دفعہ. یعنی ایک میں ہے کہ یا واسعو یا وہابو، اور ایک جگہ پہ ہے کہ صرف یا وہابو. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر تعقیبات نماز میں انسان اس پر عامل ہو جائے
تو فرماتے ہیں کہ نہ صرف مالی پریشانیاں بلکہ ہر پریشانی اس کے لیے حل ہوتی چلی جاتی. اتنا یہ، اور جتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے وہ سارے کے سارے اتنا زیادہ اس کے معتقد ہو گئے ہیں کہ حیران کن آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلیاں نظر آئیں گی. مشکلات آ کے ایسی سائڈ سے گزر جائیں گی کہ آپ حیران ہوں گے، ارے مجھے اس میں مبتلا ہونا تھا اور دیکھیے میں کیسے بچ گئی. تو تمام مالی مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے اور تمام مشکلات کا حل بھی اس کے اندر ہے. اب اتنا وقت نہیں، اتنی دیر آپ لکھیں ہیں ہمارے سے، ویسے لے لیجئے گا. قرض کے سلسلے میں جو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں وہ ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صلی اللہ علیہ محمد. فرماتے ہیں کہ جس شخص پر بہت زیادہ قرض ہوگا اور وہ باقاعدگی سے سورہ تحریم کی تلاوت کرے تو اللہ کے حکم سے اس پر ذرہ برابر بھی قرض باقی نہیں رہے گا. ذرہ برابر بھی سورہ تحریم کی باقاعدگی کے ساتھ تلاوت. بہت سے لوگ بہت قرضوں میں گرفتار. ایک تو غیر ضروری قرضے لینا، یہ خود ہی ایک رزق میں کمی لانے کا سبب ہے. غیر ضروری طور پر اب آپ کو ایسا مبتلا بھی کر دیا گیا ہے. غیر ضروری طور پر کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرنا. کریڈٹ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ بس آپ قرضہ لے رہے ہیں، وہ آپ کو اس میں، یعنی غیر ضروری قرضہ لینا یہ خود رزق کو کم کرنے کے اسباب میں سے ایک ہے، زیادہ قرض لینا. اور یہاں ہر وقت چاہے گھر میں پیسے کیوں نہ رکھے ہوں لیکن ایسا سسٹم بن گیا کہ بھئی اب تو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن اب جہاں مجبوری ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. باہر کی تو پوری زندگی ویسٹرن کنٹریز میں وہ تو لے ہی کہ اس پر چلے گئے ہوں کہ آپ کو لا محالہ. اچھا ضرورت نہیں بھی ہے انسان تب بھی جو ہے وہ قسطوں پر، یعنی قرض لون لے کے گاڑی لیتا ہے کہ میں ایک ساتھ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتا، چلیں بینک سے لون لے لیتے ہیں. گھر بنا رہے ہیں تو لون لے لیتے ہیں. تو یہ اگر مجبوری ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مجبوری اگر نہیں ہے بلا وجہ تو پھر یہ رزق کی کمی کا سبب بھی بنتا ہے. اور اس لحاظ سے بھی ہے کہ جب وہ انٹرسٹ آپ کو اس کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے قطع نظر اس کے فقہی احکام کے، تو وہ بھی تو ایک زیادہ ایک چیز جا رہی ہے جس سے رزق ہی آپ کا کم ہو رہا ہے. خیر، جو جس حد تک ہو سکے انسان قرض سے بچے. اچھا بہت سے لوگوں کے پیسے پھنس جاتے ہیں. اچھا پیسے پھنسنے والا جو ہے وہ جو ابھی آپ نے 5 طواف سنے تھے، مثلا کوئی شخص پیسے لے چکا ہے اور واپس نہیں کر رہا ہے آپ کے، قرض حسنہ کہلاتا ہے نا، ہنس کے ٹال دینے والا قرض جو کہلاتا ہے آج کل، ہنسنے والا جس کے بعد. تو بہرحال یہ اپنا پیسہ پھنس گیا واپس ہی نہیں مل رہا. اپنے حق کی بازیابی کے لیے رات کو سجدے میں سر رکھ کر 1000 دفعہ اس دعا کو پڑھیں تو وہ حق واپس مل جاتا ہے. یا مذل الجبارین و یا مبیر الظالمین انا فلانن، پھر جس نے حق غصب کیا اس کا نام لے، اذلنی فخذ لی حقی منہ. ایک ساتھ 1000 دفعہ نہ پڑھ سکے تو ایک ہی رات میں کئی بار سجدوں میں قسطوار بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر کوئی 1000 بار اس دعا کو سجدے میں پڑھ لے تو اس کا حق اس کو واپس مل جائے. لوگوں نے پیسے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے، پیسے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، کوئی اور چیز لے لی اور واپس نہیں کر رہا ہے کوئی، تو یہ اس کی واپسی کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے. تو آقا مصباح جو کفمی جو ہیں، شیخ کفمی، ان کی کتاب مصباح ہے، اس میں انہوں نے اس کو لکھا اور بڑی آتھینٹک کتاب دعاؤں کی سمجھی جاتی ہے. جو بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار میں ترقی کرنا چاہے، آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کاروبار ملنے تک، کاروبار میں ترقی ہونے تک روزانہ صبح کی نماز کے بعد اس دعا کو ورد کریں اور اس دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھیں. اور اس کو قنوت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو اکثر قنوت میں پڑھنا چاہیے. اللہم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک. یہ والی جو دعا ہے بہت ہی مجرب وسعت رزق کے سلسلے میں ہے. اور اگر نمازوں کے قنوت میں ہو جائے تو کیا ہی کہنا، سونے پر سہاگا ہوگا. تو بہرحال کاروبار جب تک اس کو مل نہیں رہا ہے کوئی، یا کاروبار میں جب تک ترقی نہ ہو تب تک مسلسل اس کو پڑھتا رہے. اور اگر ترقی مل جائے تو پھر تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دعا سے وفا بھی ضروری ہے، پھر اس کو جاری رکھے تاکہ انشورنس ہی ہو جائے اور کبھی اس پھر کاروبار میں ناکامی نہ ہو. تو یہ بہت ہی اہم ہے، بڑا مجرب عمل ہے جو کہ علماء نے اس سلسلے میں بتایا. دشمن کسی کے بہت زیادہ ہو جائیں اس کے لیے شیخ طوسی نے ایک چیز بتائی، دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس ذکر کو تکرار سے پڑھیں. یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مصطفیٰ یا مرتضی علی. تو یہ بہترین ہے، نوحے کی وجہ سے بھی آپ سب لوگوں کو زبانی یاد ہے یہ. تو
شیخ طوسی نے یہ چیز بیان کی. اسی طرح سے روزانہ سورہ نصر کو 21 دفعہ پڑھیں تو بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 دفعہ ہے, اور دشمنوں سے اگر مدد یعنی آپ دشمنوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو 21 دفعہ. اور سورہ نصر کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ امتحان ہم دے کر آئیں کامیاب کیسے ہوں, جاب کا انٹرویو دیا ہے کامیاب کیسے ہوں, کوئی بھی چیز میں کامیابی اگر آپ کو چاہیے تو ہر نماز کے بعد سورہ نصر کو 25 دفعہ پڑھنے سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں. سورہ نصر کو 25 دفعہ, اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے 21 دفعہ ہے, دیگر امور میں کامیابی کے لیے 25 دفعہ ہے, بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 7 بار ہے. اور میرے داماد فرماتے ہیں کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا اگر ورد کرے تو ظالم سے فوراً مدد, اگر اللہ سے چاہیے ہو تو فوراً مدد آ جاتی ہے اگر 111 دفعہ یا قاہر العدو پڑھا جائے. 111 اور 100 دفعہ وہ پورا ذکر ہے جو شیخ طوسی نے اوپر لکھا ہے. اور اسی طریقے سے ہر شب جمعہ یا قابضو کو اگر 1000 دفعہ پڑھے دشمن کو مغلوب کرنے کی نیت سے. اچھا, دشمن سے یہ مراد یہاں ساس نہیں ہے, نند نہیں ہے, یعنی مومنین کے لیے ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے, وہ ہم نے خود ساختہ دشمن اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن مومنین کے لیے بہرحال ان اذکار کو استعمال نہ کیا جائے. ہاں, اگر کوئی بہت ہی ظلم پر بہت زیادہ کمر بستہ ہو, لیکن یہ کہنا بھی ہوئے گا, آپ کہیں گے بھائی ساس ظلم پہ کمر بستہ ہے تو بس اس کے لیے پڑھیں گے ہم, نہیں ہے نہیں. اچھا, اسی طرح سے دشمن کو دور کرنے کے لیے ایک ہفتے تک روزانہ 146 مرتبہ حسبی اللہ ہو, اور اس ذکر کو جمعرات سے شروع کرنا زیادہ بہتر ہے. تو اب کتنی اس میں بتائیں, بہرحال دشمن کو دور کرنے کے لیے 2162 دفعہ رب انی مغلوب فانتصر, قرآن کی آیت بھی ہے یہ کہ اگر اس کو پڑھا جائے کہ پروردگار میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما. اور اسی طرح سے 99 دفعہ اس کلمات کو اگر پڑھیں تو خدا دشمنوں سے حفاظت اس کی کرے گا. وہ کلمات اس کے اندر لکھے ہوئے الگ سے, مدرسے سے آپ کی پوسٹ بھی مل جائے گی اس میں. اور یا قہاروں کو 306 دفعہ ہر نماز فجر کے بعد. تو یہ اس طرح دشمنوں سے حفاظت کے بڑے مجرب اعمال ہیں, یہ بھی انسان کو اپنے اس میں رکھنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں نظر بد بہت لگ رہی ہے, جادو کا توڑ بہت ہے, تو آیت اللہ بہجت نے اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے نسخے بتائیں. کہا کہ ایک تو ہمیشہ ایک چھوٹا قرآن اپنے پاس رکھیں, چھوٹا سا کوئی قرآن ہو آپ کے پاس ہینڈی ہر وقت ہو. ایک تو یہ ہے کہ اتنا چھوٹا ہے کہ نہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے, یہ نہیں, کم سے کم اتنا ہو کہ ہر وقت ساتھ رہے گا تو تلاوت بھی ہوتی رہے گی. دوسرا ہے کہ اذان صبح کے وقت گھر میں باآواز بلند اذان دے. لوگ کہیں گے بھائی اس کے لیے تو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنا پڑے گا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال اذان صبح کے وقت گھر میں باآواز بلند اذان دینا, اور روزانہ دن میں 50 آیات قرآنی کی بھی باآواز بلند تلاوت کرنا. ایک ہوتا ہے بالکل خاموشی سے ہم اس طرح سے پڑھ رہے ہیں کہ آواز نہیں نکل رہی, لیکن اتنی آواز کم سے کم 50 آیات قرآنی کی. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت الگ سے, آیت الکرسی کی دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرے, اور سونے سے پہلے 4 قل. اس عمل کی انجام دہی سے فرماتے ہیں انشاءاللہ ہر نظر بد اور جادو کا توڑ ہو جائے گا. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑے مجرب ہیں, جن لوگ اس کے اوپر عمل کر چکے ہیں وہ بہت اس کی افادیت کے قائل ہیں. انسان کو چاہیے کہ سب چیزیں جیسے جیسے وہ اس کے لیے ممکنات میں سے ہو ان کے اوپر عمل کرے. پرس شاہ شما و پاسہ خائے آیت اللہ بہجت, آپ کے سوال اور آیت اللہ بہجت کے جوابات کے نام سے جو کتاب ہے اس کے اندر آیت اللہ بہجت نے یہ چیزیں بتائی. مشکلات کے حل کے لیے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا. ایک سوال ان سے پوچھا گیا, ایک شخص بیماریوں اور مشکلات کا شکار ہو کر ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر جادوگروں کے پاس چلا جاتا ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, جادوگروں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں, نہ اس پر توجہ کرنی چاہیے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں, اگر اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. نمازوں خصوصاً نماز فجر کو اول وقت میں پڑھیں. نماز فجر کے بعد دانے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر 70 دفعہ یا فتح ہو یا الفتح کو پڑھیں. اس کا ورد کریں, پھر 102 مرتبہ صلوات پڑھیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد. اور دنوں رات میں 5 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر پھونک لیں. اور جب بھی شدید فکری ناراحتی میں مبتلا ہوں, یعنی بہت پریشان ہوں, تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذکر کو پڑھیں.
اس وظیفے کو 40 دن تک پڑھیں گے انشاءاللہ تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے یہ بڑا اچھا طریقہ بتایا۔ کسی جادوگروں جادو ٹونے کرنے والے کے پاس نہ جائیں، آج کل اس کا بہت رجحان ہو گیا ہے، خواتین تو بہت ہی زیادہ اس کی طرف رغبت رکھتی ہیں۔ ہرگز ان دھوکے بازوں اور فریبیوں کے چکر میں گرفتار نہ ہوں، اور جو چیزیں سب ائمہ معصومین نے بتائی گئی ہیں اس سے ہٹ کر تو کوئی بھی چیز بتائے گا، ہر وہ چیز جو اہل بیت کے گھر سے نہ نکلے اس کو رد کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بتائی، اور خود آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اس معاملے میں ذرا تھوڑے سے سختی دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مثلا آپ کو واٹس ایپ یا مختلف ذرائع سے آپ کے پاس ایسے عملیات آئیں جس کا کوئی سورس نہیں ہے آپ کے پاس اچھا، یا کوئی حوالہ نہیں دیا ہوا، ان اوتھینٹک قسم کی جو چیزیں، ان کے اوپر عملیات کے سلسلے میں عمل نہ کریں، خواہ کوئی اچھی چیز ہی کیوں نہ بتائی گئی، کہ مثلا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ، اور کوئی ریفرنس نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں چھوڑ دیں، پھر اس کو مستند حوالہ ہو، کیونکہ یہ اذکار وغیرہ بھی یہ سب جب اتنے ہمارے پاس موجود ہیں مستند حوالوں کے ساتھ چیزیں، تو اسی کو کیوں نہ پڑھیں۔ جیسے لوگ عموماً یہ کنڈے وغیرہ میں لکڑہارے کا قصہ اور فلاں، تو جب اصل مستند آپ کے پاس واقعات معصومین موجود ہیں، جب آپ کے پاس مستند معجزات معصومین موجود ہیں، تو اس کے بجائے کسی خیالی اور اس طرح کے قصوں کو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جس کا کہ نہ کوئی سورس ہمارے پاس ہے نہ کچھ ہے۔ تو اگر پڑھنا ہی ہے کسی کو، اول تو نیاز دینے کے لیے اس کو پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے کسی قصے کہانی کا، لیکن بالفرض اگر ہے کہ کوئی منت ونت مانی ہوئی ہے آپ نے کہ ہمیں آئیں، تو یہ منت مان لیں کہ کسی معتبر کتاب سے میں ائمہ معصومین کے واقعات پڑھوں گی۔ اس پہ بھی علماء کے استفتاءات موجود ہیں، انہوں نے کہا جی ہاں یہ ایسی نظر صحیح ہے کہ میں کسی بھی معتبر کتاب سے ائمہ معصومین کے واقعات یا معجزات یا فضائل پڑھوں گی تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کے خیالی قصوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دعاؤں کا بھی معاملہ ہے۔ اچھا، رزق کے سلسلے میں تو بات ہو گئی، اچھے رشتے اور شادی کے سلسلے میں آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے ایک بڑا مجرب عمل بتایا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل یا دعا بتائی جس سے نیک اور شریف رشتہ جلد آ جائے، تو انہوں نے کسی خاتون نے پوچھا، تو انہوں نے کہا بیٹی آپ اور آپ کی والدہ، یعنی جو لڑکی جس کو شادی ہونی ہے وہ اور اس کی والدہ ہر روز 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اور سورہ فاتر کی آیت 29 کی کثرت سے تلاوت کریں، اور منت مانیں کہ جب جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہوگا کچھ رقم شیعہ یتیم بچوں پر صرف کریں گی، اور جب شادی ہو جائے تو اس رقم کا ثواب جناب علی اصغر کی خدمت میں ہدیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 یہ کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، اور یہ مذکورہ منت ماننی ہے، اور وہ لڑکی خود اور اس کی والدہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس طریقہ کار کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد مناسب رشتہ آئے گا اور شادی ہو جائے گی۔ ایک اور جو آیت اللہ سیستانی نے بتایا شادی کے سلسلے میں، فرماتے ہیں جس لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کے لیے نماز استغاثہ حضرت زہرا پڑھی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ جیسے کہ مفاتیح الجنان میں کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے، تسبیح حضرت زہرا پڑھے، اور اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی، اور اس کے بعد دایاں رخسار سجدے پر رکھے اور پھر دوبارہ 100 دفعہ یہی اس کی تکرار کرے، اسی ذکر کی، اس کے بعد پھر سجدہ کرے، 100 مرتبہ کہے، بایاں رخسار اسی طرح پھر 100 مرتبہ، پھر سجدے میں سر رکھے اور 110 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی کہے اور اپنی حاجت کو طلب کرے۔ یہ ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ بہت سارے جن کی توحید بہت کمزور ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو سجدے میں جا کر حضرت زہرا سے استغاثہ کرنا یہ تو شرک ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ ان حضرات کی جن کی ہر وقت توحید مسلسل خطرے میں رہتی، ان افراد کی طرف بالکل توجہ نہ کریں۔ یہ جو استغاثہ ہے یہ بھی توسل کی ایک قسم ہے، سجدہ پروردگاری کو ہی ہوتا ہے، دعا بھی ان کے وسیلوں سے ہی مانگی جاتی ہے۔ اگر براہ راست بھی ان سے اگر مانگ رہے ہوں حضرت زہرا سے کسی سے، وہ بھی مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے کوئی چیز نہیں دیتے، جو دیتے ہیں اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے دی جاتی ہے۔ تو یہ ہر چیز کی بارگشت
اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی پریشانی اور شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے. اور شرک کا جو ایک بھوت بنا کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ وہم ہے اور لوگوں کی عبادات کے لطف کو اور ائمہ کے توسل کے لطف کو بھی یہ لوگ غارت کرتے ہیں. اور ایک شیطانی قسم کی توحید ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی توحید ہی تو تھی کہ پروردگار تو بھی اگر حکم دے رہا ہوگا تو بھی میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال میں سجدہ تجھی کو کرتا ہوں. بھائی اب تو اللہ خود ہی حکم دے رہا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اتنا موحد ہوں کہ میں اب تیری بھی حکم کی خلاف ورزی کروں گا. تو اللہ اگر ان کو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت دے بھی نہیں سکتا، اگر اللہ ان کو کچھ عطا کرنے کی طاقت دے دے گا تو گویا اللہ کی طاقت کچھ کم ہو جائے گی، اس کی پاورز کچھ کم ہو جائیں گی، اس کی توحید خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی وہ کسی کو اگر کچھ معمولی سی طاقت دے بھی دے تو فوراً اس کی توحید خطرے میں پڑ جاتی. یہ وہابیت کی ایک سوچ ہے اور یہ ہمارے بھی کچھ افراد میں سرایت کر گئی، ان کی طرف بالکل توجہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو نماز استغاثہ حضرت زہرا یہ بہت مجرب ہے. اور ایک بہت مجرب عمل آیت اللہ صادق روحانی نے بتایا کہ 40 روز تک نماز جعفر طیار پڑھیں. یہ بہت مجرب ہے شادی اور رشتوں کے سلسلے میں. اور نماز امیر المومنین پڑھیں، اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اور اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھیں اور ان 40 دنوں میں ہر شب جمعہ درمیان شب میں 14,000 مرتبہ یا علی اس طرح سے پڑھیں کہ کوئی دوسرا اس جگہ پر موجود نہ ہو. یعنی بالکل تنہائی میں یہ والا عمل ہونا چاہیے. 40 روز تک نماز جعفر طیار، نماز امیر المومنین اور زیارت عاشورہ، اور 40 دنوں میں ہر شب جمعہ ہر شب جمعہ درمیان شب میں یعنی آدھی رات کے بعد 14,000 دفعہ یا علی پڑھیں، اس جگہ پہ کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے. اور 7 موسوی کاظمی جو سادات ہیں ان کو کچھ رقم ہدیے کے طور پر دیں. اور اگر موسوی سادات نہ مل سکیں تو فرماتے ہیں 7 دیگر سادات کرام کو بھی ہدیہ کیا جا سکتا ہے. اور ان اعمال کو انجام دینے کے بعد سارا ثواب روح حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں. آیت اللہ صادق روحانی فرماتے ہیں بہت جلد شادی کے لیے عمل تجربہ شدہ اور بہت تیز رفتاری سے مدعا حاصل ہو جاتا. تو یہ سب چیزیں ہیں. دیکھیے بہت لوگ پریشان جو ہوتے ہیں اس کی وجہ ناواقفیت ہے. یعنی ان چیزوں کو عمل کریں تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. نماز جعفر طیار اس کا ایک خاص طریقہ ہے، وہ سب جگہوں کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ تو بیان کرنا بھی وقت نہیں ہے اس کا. اچھا، بیماروں کے لحاظ سے جو سورت طارق والسماء والطارق کسی چیز پر پڑھے اور اسے دوا سمجھ کر پی لے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اسے شفا نصیب ہو جائے گی. سورہ طارق کو کسی بھی چیز پر پڑھے، مثلا کھانے کی چیز پر، پانی کے اوپر کسی، اور اس کو دوا سمجھ کر پی لے کہ گویا اس کے اندر دوا والی صفات پیدا ہو گئی ہیں، تو روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کو شفا نصیب ہو جائے گی. مریض خود اپنے لیے کیا کرے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرے. یہ بھی بہت مجرب ہے. بیماروں کو یعنی جو ایک تو ہے کہ دیگر لوگ بھی عمل کرتے ہیں لیکن بیمار اتنا معمولی عمل تو خود کر سکتا ہے، یہ کام اسے خود کرنا ہے. 7 مرتبہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سورہ الحمد کی تلاوت کرے. اسی طرح آج کل جراثیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی امراض وغیرہ، سورہ فرقان کو اپنے ساتھ رکھنے سے موذی کیڑے یعنی جراثیم وغیرہ اس کے قریب نہیں آتے. تو سورہ فرقان کو لکھ کر بچے اگر ہیں تو ان کے تکیے کے نیچے یا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں یا ان کے ساتھ رکھنا، بچے بڑے سبھی کے لیے ہے ویسے تو یہ. اور جب تک یہ اس طرح کی وبائی امراض چل رہے ہیں جراثیم والے، تو خاص طور پر ویسے تو ہر وقت ہی جراثیم رہتے ہیں لیکن اس وقت اس کا ہلہ گلہ زیادہ ہوا ہے، تو بہرحال اس کو اپنا پاس رکھنا چاہیے موذی کیڑوں کے حوالے سے. اچھا، لا علاج بیماری سے شفا یابی کے لیے آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی کا بڑا ایک عمل ہے. وہ فرماتے ہیں اگر باوضو ہو کر 7 دن تک پورے قرآن کے تمام لکھے ہوئے صفحات جو ہیں ان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے ہاتھ پھیرے، ظاہر ہے باوضو ہونا چاہیے، باوضو ہو کر ان کے جو صفحات ہیں ان پر صرف ہاتھ پھیرنا ہے جہاں جہاں عبارت لکھی ہوئی ہے قرآن کی، اور روزانہ اس طرح ایک قرآن ختم کرے اور اس عمل کے 7 دن مکمل کرے. یعنی روزانہ ایک دفعہ اس طرح سے پورے صفحات پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے قرآن کے صفحات پہ ہاتھ پھیر کے پھر اگلا صفحہ پھر اگلا صفحہ
پھر کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو بیمار کی بیماری کے مقام پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو دیکھے گا کہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا. یعنی یہ ان اثرات دیکھیے، ہاتھوں کے اندر بھی سب اثرات ہوتے ہیں. کون کون سی وہ طریقہ علاج ریکی وغیرہ بھی آ گئے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کے اندر ہی کچھ ایسے، یعنی جو صحت مند آدمی ہوتے ہیں اس کے ہاتھ سے کچھ ایسی ریز وغیرہ نکل رہی ہوتی ہیں کہ جو کہ اس کے اندر جاتی ہیں. ظاہر ان چیزوں پر تحقیقات نہیں ہوئی ہوئی کہ ایسا ہاتھ میں اس کی کیا اثر آ جائے. یعنی اس کا ہاتھ ایسا، تو قرآن کے تمام لکھے ہوئے چیزوں کے اوپر اس کا ہاتھ پھرے گا اور اس کے بعد وہ مریض کے اس مقام پہ جہاں پہ وہ اس کی بیماری ہے وہاں پر ہاتھ لگایا جائے تو انشاءاللہ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا. 7 دن مکمل کرنے ہیں اس عمل کے، اس طرح سے یعنی 7 دن تک باوضو ہو کر لکھے ہوئی جو عبارت ہے قرآن کی اس پر ہاتھ پھیرنا ہے. یہ آیت اللہ شیخ مجتبی قزوینی خراسانی نے اپنی یعنی ان کے حوالے سے یہ چیز نقل کی گئی. اچھا، کووڈ کے حوالے سے خاص طور پر رہبر معظم آیت اللہ خامنہ نے صحیفہ کاملہ کی 7ویں دعا یہ بتائی، 7 نمبر کی دعا. اس کو اگر پڑھا جائے خاص طور پر، ویسے تو مشکلات کے حل کے لیے ہے، لیکن یہ جو مشکل اس وقت ہے، یہ کووڈ کی جو اس وقت آئی ہوئی ہے، اس کے لیے علی الخصوص صحیفہ کاملہ کی 7ویں نمبر کی دعا یہ کافی مجرب بتائی گئی. اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی 3 اعمال بتائے. فرماتے ہیں کہ طبیبوں کی ہدایت اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں اور روزانہ صبح شام 7 بار آیت الکرسی العلی العظیم تک پڑھیں. 7 مرتبہ. تو بہرحال یہ 2 ہی اس کے اندر آ رہے ہیں، یعنی 3 عمل یہ ہوگا. ایک تو حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کریں اور 7 مرتبہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور صبح شام 7 بار آیت الکرسی، یعنی 7 بار آیت الکرسی صبح، 7 بار آیت الکرسی شام کے وقت تلاوت کریں. تو فرماتے ہیں کہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بہت مجرب عمل ہے. اور آیت اللہ بہجت نے الگ سے بھی کچھ اس میں عمل بتائے ہیں جس کو جلدی سے ختم کرتے ہیں کہ وہ اگلا لیکچر بھی آپ کا ہونا ہے. فرماتے ہیں کہ یعنی امام حسین کی قبر کی مٹی اگر کہیں سے آپ کو مل جائے تو بہت معمولی سی مقدار زمزم میں ملا کر اس پر 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کر مریض کو روزانہ اس کی کچھ نہ کچھ مقدار دی جائے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا. اور فرماتے ہیں بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، خواہ رقم صدقے کی تھوڑی تھوڑی سب میں تقسیم کی جائے. لیکن بہت سے مریضوں کو، ایک خاتون تھی، ان کی میرے پاس اطلاع آئی تھی کہ بہو بہت زیادہ شدید بیمار تھی، یعنی تقریباً ان کی صحت یابی سے مایوسی تھے، لیکن ان کی ساس نے روزانہ کی بنیاد پر اتنا صدقہ کیا، اتنا لوگوں کو کھانا کھلایا، اتنا کہ یہاں تک کہ وہ یعنی جو اس سے مایوس تھی وہ مکمل صحت یاب ہو گئی. تو بہت سے غریبوں کو صدقہ دیا جائے، بہت سارے، کوشش کریں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا. بلکہ اکثر گاڑی میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ ایک آدھ دفعہ کے بعد آپ کہتے ہیں تو ختم ہو گئے، گاڑی میں اس طرح کا انتظام پیسے یا پرس اس میں رکھیں کہ جہاں کوئی آئے بس دے دیں، آپ اس کو دے دیں اور کثرت کے ساتھ صدقہ دیں. اچھا، اسی طرح سے مریض کی شفا یابی کے لیے فرماتے ہیں 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی جائے اور فرماتے ہیں اگر ممکن ہو تو مریض کو معصومین کی قبور پر لے جایا جائے. وہاں لے جانا ممکن نہ ہو تو اپنے وطن ہی میں مریض کا سینہ جس معصوم کی قبر کی سمت میں کیا جائے اسی معصوم کی زیارت پڑھی جائے. اور مریضی عیادت کے لیے جو شخص بھی جائے وہ مریض کی شفا کی نیت سے سورہ الحمد پڑھے. مریض کو مصائب محمد و آل محمد علیہ السلام اس طرح سے سنائیں کہ وہ متاثر ہو جائے اور غمگین ہو کر گریہ کرنے لگے. شفا کی نیت سے مریض کے لیے کئی بار حدیث قصہ پڑھی جائے اور اس کی تلاوت کے وقت عود کی خوشبو بھی جلائی جائے. اور مریض کی شفا یابی کے لیے ایک جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جائے. اور نماز فجر کے بعد مریض یا اس کے رشتہ دار 2 رکعت نماز حاجت یعنی جو فجر کے طریقے پڑھی جاتی ہے اس کے پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور اس کے بعد 1 مرتبہ کہیں بحرمت الامام الکاظم علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہترین اعمال آیت اللہ بہجت نے بتائے ہیں جو جہاں تک اس باتوں کو پیغام پہنچایا جائے، پھیلایا جائے. لوگ پریشان ہیں بیماریوں کے سلسلے میں اور دیگر امور کے سلسلے میں، تو یہ چیزیں ضرور ان کو بتائی جائیں. اچھا، اسی طریقے سے اولاد کی نعمت سے جو محروم افراد ہیں ان کے لیے بھی
آیت اللہ مرزا ابو الفضل تہرانی ان کی کتاب اس میں کمل ہے کہ نماز فجر کے بعد فجر کی نافلہ نماز جو ہوتی ہے یعنی نافلہ فجر اور نماز فجر کے درمیان 40 روز تک روزانہ 41 دفعہ سورہ الحمد کی تلاوت کریں تو خواہ و بانجھ ہوں خدا ان کو اولاد کی نعمت سے بہرامند فرمائے گا. یعنی نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے اور جس وقت انسان نافلہ فجر نماز فجر سے پہلے پڑھی جاتی تو نافلہ فجر پڑھیں اور اس کے بعد اتنا ٹائم ہو کہ 41 دفعہ سورہ الحمد پڑھی جا سکے. تو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے اولاد کی طلب اولاد کے لیے, اولاد کی نعمت سے جو محروم ہو وہ. اور شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ 900 عورتوں کو یہ عمل تجویز کیا گیا اور سب کی سب صاحب اولاد ہو گئیں. وہ یہ ہے کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 31 کو کھول کر لکھے, یعنی اس میں ہر لفظ کو الگ الگ کر دے. جیسے ولاؤ ہے تو واؤ الگ, لام الگ, واؤ الگ, اس طرح سے. پھر فرماتے ہیں اس کو کسی بھی تعویذ میں لفافے میں بند کر کے عورت اپنے پہلو سے باندھ لے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی جلد صحتیاب ہو جائے گی. یہ بھی بہت سی خواتین نے اس عمل کو کیا اور بعد میں ہمیں کر کے بتایا کہ میں اس کے نتیجے میں صاحب اولاد ہو گئی. تو بہت وہ شیخ بھائی فرماتے ہیں 900 یہ نسخہ 900 عورتوں کو تجویز کیا گیا تو سب کی سب صاحب اولاد ہو گئی تھی. سورہ رعد کی آیت 31 کو کھول کر لکھنا ہے, یعنی لفظ اس کے الگ کر دیں اور اسے لفافے میں باندھ کر اپنے پہلو سے باندھ لے. وہ اور پیغمبر اکرم ایک اور لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی لڑکیوں سے یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں پیدا نہ ہو بلکہ لڑکا پیدا ہو. تو چلیں اگر یہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جن کے یہاں لڑکے ہو گئے اور وہ لڑکیوں کی پیدائش چاہتے ہوں, یا جن کو خواہش ہو کہ بھائی ہمارے ہاں لڑکیاں ہو گئی اب لڑکا ہونا چاہیے, تو پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص بھی سورہ فجر کو لکھ کر بیوی کو باندھے اللہ اسے بیٹا عطا کرے گا جو اس کے لیے باعث برکت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. تو بہت سے لوگ اس لحاظ سے بھی پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ اپنی جس طرح بھی اولاد بیٹا یا بیٹی چاہیے اس کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جا سکتا ہے. اب آپ نے دیکھا بہت ہم نے اہم اور جو مجرب اعمال ہیں ابھی تو اگر اس میں اتنی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ بہت زیادہ یہ آگے اور جا سکتا تھا, لیکن 5 پہ ہی آپ لوگ اتنا تھک گئے ہیں اور مزید اس کو اتنا مناسب بھی نہیں ہے اور نہ وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اگلی دفعہ تو انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق گفتگو ہوگی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بس اب ان چیزوں کو آپ کا یہ ہے طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو یاد کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوسرے پریشان لوگوں تک بھی ان چیزوں کو پہنچائیں تاکہ سب کی دعائیں قبول ہوں, سب کی مشکلات حل ہوں. تو اس کے نتیجے میں ہماری مشکلات اور دعائیں بھی پروردگار دعاؤں کو قبول کرے گا اور مشکلات کو دور فرمائے گا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود.